بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی عظیم شخصیت کی عظمت کے ماپنے کا معیار یہ ہے کہ جب اس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنے ماحول کو کیسا پایا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس نے اسے کیسا چھوڑا۔ اس معیار کے مطابق اگر دیکھا جائے تو تاریخ اس کی شہادت دے گی کہ ہمارے اس دور میں سر سید علیہ الرحمہ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ ہی کی وہ ہستی ہے کہ جو اس معیار پر سب سے اونچی سطح پر پوری اترتی، اور ان کا یہی وہ کارنامہ ہے کہ جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے۔ یوم پیدائش ہو یا یوم وفات، یوم پاکستان ہو یا یوم آزادی، یہ در حقیقت اس یاد تازہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں، اور میرے لیے تو یہ چیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری آنے والی نسل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس وقت تک نہ پاکستان وہ کچھ بن سکتا ہے جو کچھ بننے کے لیے اسے مانگا گیا تھا، اور نہ ہی قائد اعظم علیہ الرحمہ کی صحیح شخصیت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ جب قائد اعظم کے شعور نے آنکھ کھولی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں اس ماحول کو کیسا پایا۔ اس وقت یہاں جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے۔ آزادی کا لفظ تو بڑا سامان کا ہے، اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے گہری فکر کی ضرورت ہے۔ ہندو کے نزدیک آزادی سے مفہوم یہ تھا کہ یہاں پاک سمندر پار کی ایک غیر قوم حکومت کرتی تھی، اس قوم کے ہاتھوں سے حکومت کو چھین کر اہل ملک کے ہاتھوں میں ضمانت اقتدار لے لینا، یہ تھی آزادی۔ آزادی کا یہ وہ مفہوم ہے جو ہندو ہی کے نزدیک نہیں، ساری دنیا میں مقدم ہے۔ آزادی کے معنی ہی دنیا میں یہ ہے کہ ہر ملک پر اس ملک کے رہنے والے خود حکومت کریں۔ اگر اس ملک کا اپنی قوم کی حکومت ہے تو یہ آزادی ہے، اور اگر اس ملک پر کسی دوسری قوم کی حکومت ہے تو یہ غلامی ہے۔ نہ آزادی کی اس ڈیفینیشن اور تاریخ سے کسی کو انکار ہو سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں شریک ہونے والوں کے متعلق کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح خود اس جنگ آزادی میں شریک تھے، لیکن یہاں ایک اور مرد دانا بھی تھا جس نے زندگی کے حقائق کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا پرکھا سمجھایا تھا۔ اس نے یہ آواز بلند کی کہ آزادی کی یہ ڈیفینیشن اور یہ معیار ساری دنیا کے نزدیک بالکل صحیح ہے،
لیکن مسلمان کے نظریے زندگی کے اعتبار سے آزادی کی یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمان کے نزدیک آزادی یہ ہے کہ جس ملک میں وہ بستے ہوں اس میں قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم ہو. یہ حکومت قائم کرنے والے وہاں کے رہنے والے ہوں باہر کے رہنے والے ہوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر اس ملک کی حکومت خود اس ملک کے رہنے والوں کے ہاتھ میں ہو اور نظام حکومت قوانین خداوندی کے اوپر متشکل نہ ہو تو وہاں مسلمان معصوم کا معصوم ہو. اس کی آزادی یہ ہے کہ ایک آزاد خطہ زمین ہو اور اس میں خدا کے قوانین عملاً نافذ جاری اور ساری ہوں. اگر یہ چیز ہے تو مسلمان آزاد ہے، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہے تو خود اپنی مملکت کے اندر بھی مسلمان معصوم کا معصوم ہے. لہذا ہندوستان کی جنگ آزادی جو اس مفروضے پہ لڑی جا رہی ہے کہ یہاں سے انگریز کو نکال کر ہندوستان کے رہنے والوں کے ہاتھوں میں حکومت تبدیل ہو کر آ جائے، ہندو کے نزدیک اس سے آزادی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان اس کے بعد بھی معصوم کا معصوم رہتا ہے. اور جب نظام حکومت جمہوری ہو جس کے معنی یہ ہے کہ ملک کی اکثریت ہمیشہ حکومت کرے، تو اس میں تو مسلمان کی حالت اور بھی ابتر ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اقلیت میں رہنا ہے اور اقلیت پر اکثریت ہمیشہ حکومت کرتی رہے گی. تو اسے تو وہ آزادی بھی نصیب نہیں ہو سکتی کہ جو عام انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کو ملتی ہے، یہ جائے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو آزادی مل جائے. یہ وہ تصور تھا جس کے مطابق علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر یہ چیز کہی، اور یہی ہے وہ سب سے پہلا سنگ بنیاد، یہی ہے وہ سب سے پہلی اینٹ جو پاکستان کی عمارت سے استوار کرنے کے لیے رکھی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان دنیا بھر میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے کسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے کہ اسے ایک علاقے میں مرکوز کر دیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام خدا اور بندے کے درمیان ایک روحانی واسطے کا نام نہیں، یہ ایک نظام حکومت ہے. اس نظام کا تعین اس وقت ہو چکا تھا جب کسی روسوں کے دل میں ایسے نظام کا خیال تک نہیں آیا تھا. اس نظام کی بنیاد ایک ایسے اخلاقی نصب العین پر رکھی گئی ہے جس کی روح سے انسان جمادات اور نباتات کی طرح پابگل مخلوق نہیں کہ کبھی اسے اس خطہ زمین سے منسوخ کر دیا اور کبھی خود سے، بلکہ وہ ایک ایسی بلند و بالا ہستی سمجھا جاتا ہے جس کی صحیح قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ایک خاص معاشرتی نظام کی مشینری میں اپنی جگہ فٹ ہو. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا لہذا میری تجویز یہ ہے کہ وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت سے ہیں ان کو ہندوستان سے الگ کر کے ایک آزاد مملکت وجود میں لے آئے تاکہ مسلمان اس علاقے کے اندر خدا کے قوانین کے مطابق حکومت قائم کرنے کے قابل ہو جائے. مسلمان کے نزدیک یہ ہے آزادی کی صحیح ڈیفینیشن. اصل یہ ہے کہ بات اس سے بڑی زیادہ گہری. جب تک اسلام کو ایک مذہب یا ریلیجن سمجھا جائے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی کہ اس کے لیے الگ خطہ زمین اور الگ آزاد مملکت کی ضرورت کیوں ہے. ریلیجن یا مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے. خطہ زمین الگ ہونا تو ایک طرف رہا، اس کے لیے تو کسی الگ مکان کی بھی ضرورت نہیں ہو. کہتے ہیں کہیں انسان بیٹھا ہوا
ज्ञान ध्यान में धुनी रमाए हुए अपने मौला से भाव लगा सकता है। ये एक ज़हनी तस्वुर है। हिंदू मंदिर में बैठा हुआ, पारसी आतिश कदा में, ईसाई गिरजे में, मुसलमान अपनी मस्जिद में, सूफी अपनी खानकाह में, सन्यासी किसी पहाड़ की गार में या किसी पहाड़ की चोटी पर, जंगल में, दरिया के किनारे तन्हा जहां बैठा हुआ हो, वो कहता है कि वो वहां अगर अपने खुदा से अपना ताल्लुक कायम किए है तो मगर की आजादी उसे हासिल है, इससे ज्यादा उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हमारी बदकिस्मती ये थी कि इस्लाम को 1000 बरस से मजहब समझा गया, और यही वजह थी कि जब यहाँ अंग्रेज ने भी हुकूमत कायम की तो उसने सबसे पहले मजहबी आजादी का ऐलान किया। और मजहबी आजादी से मकसद ये था कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा करो, नकाह, तलाक, इज्जत मेहर के मसाइल जो हैं उनको अपने तौर पे फैसला कर दिया करो। ये सब कुछ तुम्हें बैसियत मुसलमान के दे दिया जाता है, और उसके बाद बाकी रही ये ममलकत और सल्तनत और रियासत के मामला, ये दुनियादारों के किस्से हैं, दुनियादारी के तरीके के ऊपर ये तय होते रहेंगे। मुसलमान मुतमईन हो गया, और यही वो गारंटी और जमानत थी जो हिंदू दे रहा था मुसलमान को कि अंग्रेज यहां से चला जाएगा तो उसके बाद ये सारे तहफ्फुज़ात मुसलमान को दिए जाएंगे। ये था वो नक्शा जो जहां कायम हो रहा था। अंग्रेज के इक़्तिदार की बसात लिपटती चली जा रही थी, और उसके साथ ही इस नए अंदाज़े जमहूरियत की ममलकत की बसात बिछती चली जा रही थी। ये तस्वुर दीन और मजहब का जो फर्क था जब अल्लामा इकबाल ने पेश किया तो आप हैरान होंगे कि सबसे पहले हमारे यहाँ के मजहबी उलमाए किराम ने इसकी मुखालिफत की। देवबंद के शेखुल हदीस मौलाना हुसैन अहमद मदनी मरहूम ने आवाज बुलंद की कि ये कहना ही गलत है कि मुसलमान अपने दीन की बुनियादों पर एक अलग कौम है और दूसरी कौम के अंदर मुदगम नहीं हो सकता। मजहब का ताल्लुक न कौमियत से है, या न ममलकत से है, न रियासत से है, न हुकूमत से है। जैसा मैंने अभी अर्ज किया, मजहब का ताल्लुक खालिस रूहानियत से है, जो एक ज़हनी और अकीदे की चीज है, उसको मामलात से कोई वास्ता नहीं है। अल्लामा इकबाल ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी के इस एतराज के जवाब में जो कुछ कहा था वो बिरादरान अजीज सुनने के काबिल है कि उसके बगैर पाकिस्तान की अहमियत समझ में नहीं आ सकती। उन्होंने उन्हें लिखा था कि मुसलमान होने की हैसियत से अंग्रेज की गुलामी के बंद तोड़ना और उसके इक़्तिदार को खत्म करना हमारा फर्ज है, ठीक है, लेकिन आजादी से हमारा मकसद ये नहीं कि हम आजाद हो जाएं, बल्कि हमारा अव्वल मकसद ये है कि इस्लाम कायम रहे और उसके लिए दीन में एक ताकत आ जाए। इसलिए मैं किसी ऐसी हुकूमत के क़याम में मददगार नहीं हो सकता जिसकी बुनियादें उन्हीं असूलों पर हों जिन पर अंग्रेजी हुकूमत कायम है। एक बातिल को मिटाकर दूसरे बातिल को कायम करना छह मानीदार है। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान कुल्लियतन नहीं तो एक बड़ी हद तक दारुल इस्लाम बन जाए, लेकिन अगर आजादी हिंद का नतीजा ये हो कि जैसा दारुल कुफ्र अब है वैसा ही रहे या उससे भी बदतर बन जाए, तो मुसलमान ऐसी आजादी वतन पर 1000 मरतबा लानत भेजता है। ऐसी आजादी की राह में लिखना, बोलना, रुपया खर्च करना, लाठियां खाना, जेल जाना, गोली का निशाना बनना, सब कुछ हराम और कतई हराम समझता है। ये था बुनियादी फर्क मुसलमान की आजादी में और दुनिया के आजादी के आम तसव्वुर के अंदर। ये आवाज हिंदुस्तान की इस मुसीब सजा में एक ऐसे
مرد دانا کے کان میں پہنچی کہ جو اس سے پیشتر خود اس جنگ آزادی میں شریک ہی نہیں تھا بلکہ اس کا فکر سالار بھی تھا، محمد علی جناح، سب سے بڑا نیشنلسٹ، سب سے بڑا کانگریسائی، جس کے نام پہ آج بھی بمبئی میں جناح کانگریس کا حال اس کی شہادت دے رہا تھا۔ لیکن جس جناح نے بعد میں یہ کہا، جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی تو کانگریس میں رہے ہیں، آج آپ اس کو کس طرح چھوڑ کے الگ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہاں جس طرح بچہ پرائمری تک ایک مدرسے میں پڑھتا ہے میں بھی رہا ہوں اس کے اندر۔ انہوں نے خود کہا کہ وہ ان کے سیاسی شعور کی ابتدائی پرائمری تھی۔ یہ بات ان کے کان میں پڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہندوستان کے علماء کرام متحدہ طور پر ایک جتھا بنا کر ہندو کانگریس کا ہم نوا تھا کہ ملک میں سے انگریز چلا جائے اور مسلمان کو صرف سجدے کی اجازت مل جائے تو ہم آزاد اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور یہ فرنگی معاذ انگلینڈ ریٹرن بھارت لار نیشنلسٹ کانگریسائٹ مسلمان اس نے اس چیز کو بھانپا اور کہا کہ واقعی اسلام یہی ہے۔ اتنی بڑی جرت تھی اس مرد جرت آفری کی کہ یہ ان تمام عزت و تعریف و احترام اور لیڈرشپ کو چھوڑ کر جو اسے کانگریس میں حاصل تھی، ایک نعرہ مستانہ کے ساتھ الگ ہوا اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ فی الواقع جس تصور کے مطابق یہاں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اس تصور کے مطابق مسلمان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب وہی تصور جو اقبال نے پیش کیا تھا اب قائد اعظم کی زبان پر، قائد اعظم نے اقبال کے اس تصور کو ایک عملی شکل دینے کے لیے یہاں مسلم لیگ کا دوبارہ احیا کیا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کی وفات سن 38 میں ہو گئی اور قائد اعظم نے اس پورے محاذ کو سنبھال لیا۔ دیکھیے کہ وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کس گوشے سے یہ شخص اٹھا اور کیا پرچم تھا اس کے ہاتھ میں کہ جس کو لے کر یہ ہمارے سامنے آیا۔ ان سے جب کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے جس مطالبے کا آپ اس شد و مت سے تقاضا کر رہے ہیں وہ مطالبہ ہے کیا، تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ پاکستان سے مطلب یہی نہیں۔ یہ قائد اعظم نے 1945 میں فرنٹیئر مسلم اسٹوڈنٹس کے نام ایک پیغام بھیجا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مطلب یہی نہیں کہ ہم غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، اس سے حقیقی مراد مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ ہم نے صرف اپنی آزادی حاصل نہیں کرنی، ہم نے اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں اور اسلامی تصورات اور اصولات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلمان میں جن کے متعلق جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد یہ فرماتے تھے کہ قوم وطن کے اشتراک سے بنا کرتی ہے، اس کے جواب میں قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں یاد رکھیے صرف مذہب کا فرق نہیں، ہمارا کلچر ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اس ضابطے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اس کا امکان نہیں ہے تو اس ملک پر انگریز کی حکومت ہو یا ملک کے رہنے والوں کی حکومت ہو، ہم بدستور اپنے آپ کو غلام سمجھیں گے۔ اس لیے اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر صحیح آزادی حاصل کرنا یہ ہے ہمارے نزدیک ہمارا منتہا اور مقصود۔ آپ کو یاد ہے میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا، سن 1941 کی بات ہے،
کہ قائد اعظم حیدرآباد دکن تشریف لے گئے. وہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے آپ سے یہ پوچھا کہ آج اسلامی مملکت کے لیے مطالبہ پیش کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے؟ آپ سنیے کہ اس کا جواب مسٹر جنا کی طرف سے کیا آ رہا ہے. مجھے مسٹر پہ اس لیے زور دینا پڑا کہ پھر میں عرض کر دوں کہ اس زمانے کے جتنے مولانا تھے بزرگ دو ایک کے، وہ سب کے سب اس تصور کی مخالفت کر رہے تھے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں عقائد اور وفا کیفی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. جب میں انگریزی میں مذہب یا ریلیجن کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور محاورے کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کے باہمی پرائیویٹ تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ مسلمان اور اسلام کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں. میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے. البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعے کی اپنے طور پر کوشش کی ہے. اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر بات کے متعلق ہدایات موجود ہیں. زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو. قرآن کی اصولی ہدایات اور طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہے بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر کا تصور ناممکن ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں اصلاً سنیے الفاظ برادران عزیز، اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی. قرآن کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقے اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کے لیے میں بھائی کر رہا ہوں. غور فرمایا آپ نے بات کس طرح سے نکھری ہوئی، صاف سلجھی ہوئی سامنے آ رہی ہے. سوال یہ تھا کہ یہ قرآن کیا ہے. جنا کی زبان سے سنیے کہ قرآن کیا ہے. برادران پوچھا گیا کہ قرآن کے متعلق ذرا تفصیل سے آپ بتائیے. انہوں نے 1945 میں عید کی تقریب پر مسلمانوں کے نام ایک پیغام نشر کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں. گبن نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ بحر اٹلانٹک سے لے کر گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے، جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے، جس کے قوانین نو انسان کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں، اور وہ قوانین منشاء خداوندی کے مظہر ہیں. یہ گبن کا ایکسٹریکٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے سوائے جہلا کے ہر شخص واقف ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ضابطۂ اخلاق ہے، جو مذہب، معاشرت، تجارت، عدالت، فوج، سول اور فوجداری کے تمام قوانین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. مذہبی رسوم ہوں یا روزمرہ کی زندگی کے عام معاملات،
روح کی نجات کا سوال ہو یا بدن کی صفائی کا، اجتماعی واجبات کا مسئلہ ہو یا انفرادی حقوق کا، ان تمام معاملات کے لیے اس ضابطہ میں قوانین موجود ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کو قرآن کا نسخہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اس طرح اپنا مذہبی پیشوا آپ بن جانا چاہیے۔ اسی قرآن کو ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے میں اس آزادی کی جنگ کو لڑ رہا ہوں۔ سمجھا آپ نے کیا منتہا تھا اس شخص کے سامنے؟ یہ کیوں اس پہلی جنگ آزادی سے الگ ہو کر اس نئی جنگ آزادی میں شامل ہوا؟ شامل ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا سالار اعظم بنا۔ کیا محض خطہ زمین حاصل کرنا؟ کیا محض اس کے اندر اپنا اقتدار قائم کرنا؟ وہ تو قدم قدم کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو اطاعت نہ کسی بادشاہ کی ہے، نہ پارلیمان کی ہے، نہ کسی شخص کی ہے، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی ہے۔ ہماری آزادی اور ہماری معصومی، ہماری پابندی اور ہماری غلامی اور ہماری آزادی کے حدود قرآن متعین کرتا ہے۔ جہاں تک وہ ہمیں آزاد رکھتا ہے ہم آزاد ہیں، جہاں وہ حدود اللہ کی لکیر کھینچ دیتا ہے وہاں ہم پابند ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اور کسی قسم کے قوانین ہم پہ نافذ ہوں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مشرک کے مشرک رہیں گے۔ کہا گیا کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک خطہ زمین ہندوستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، دوسرا ہزاروں میل کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ ان دو خطہ زمین کی ایک وحدت کس طرح سے آپ قائم کر رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پہ آپ ان کو ایک قوم کے اندر مدغم اور منظم کر رہے ہیں؟ پھر اس خطہ زمین میں دیکھیے، صوبائی تقسیم کو دیکھیے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، ہندی ہے، بلوچی ہے، ادھر بنگالی ہے۔ پھر ان کے اندر آپ دیکھیے سنی ہے، شیعہ ہے، سنی کے اندر دیکھیے اہل حدیث ہے، حنفی ہے، حنفی کے اندر دیکھیے بریلوی ہے، دیوبندی ہے۔ کہا کہ یہ اس قسم کے ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ایک قوم، اس قسم کے خطوں کے اندر تقسیم ہوا ایک ملک، آپ اس ملک کو ایک مملکت، اس طرح سے بٹے ہوئے مسلمانوں کو ایک ملت، یہ کس طرح سے آپ بنا سکیں گے؟ وہ رشتہ کون سا ہوگا؟ وہ تازہ وہ بندھن کون سا ہوگا کہ جس کے ساتھ ان کو آپ وابستہ کر کے ان کو ایک وحدت بنائیں گے؟ اتنا مشکل ہے یہ سوال براہ جانے ابھی الجھن میں ڈال دینے والا، لیکن جس کی نگاہوں کے سامنے مسائل حیات اس طرح سے صاف ہو چکے ہوں اس کے لیے نہ یہ چیز وجہ اضطراب ہو سکتی ہے نہ کسی الجھاؤ کا باعث۔ سنیے کہ قائد اعظم نے کیا جواب دیا، وہی جواب جو آج سے 1350 سال پہلے نجد کی وادیوں میں گونجا تھا۔ جواب دیا انہوں نے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1945 میں کراچی میں ہو رہا تھا۔ یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے خود دہرایا اس سوال کو۔ جو احباب اس زمانے میں اس سازوکار میں شریک تھے اور اگر انہیں حسن اتفاق سے اس اجلاس میں شرکت کا موقع ملا تھا، اور یہ سعادت میرے حصے میں تو اکثر و بیشتر آتی رہی تھی، آج تک میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ ہے کہ قلب کی پوری حرارت اور سینے کے پورے زور کے ساتھ اس مرد مجاہد نے اس سوال کا جواب کیا دیا۔ کہا کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جذب واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ یہ سوالات خود ہی بولتی ہے اور اس کے بعد کہا کہ سنو، وہ بندن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم ہے۔
مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی جائے گی. ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت. غور فرمایا آپ نے؟ ان مخالفت کرنے والوں میں ان کے سرخیل سب سے زیادہ ان کے سالار، ان کے بہت بڑے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کرتے ہیں. معلوم نہیں آپ احباب نے مولانا آزاد کی سن 11-12 کے الحلال اور البلاغ کی فائلیں دیکھی ہیں یا نہیں؟ یہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں یہ آواز اٹھائی کہ مسلمان دین کی بنیادوں کے اوپر ایک الگ قوم ہے. آپ کہیں گے کہ انہیں تو سب سے پہلے اقبال اور جنوں کی جگہ ہونا چاہیے تھا. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن زمانے کے انقلابات کو کیا کہیے. آپ نے سن لیا کہ یہ مسٹر جناح دار اسلام نیشنلسٹ سب سے پہلے جو تھا وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ خدا کی کتاب وہ عظیم بندھن، وہ رشتہ ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک ہندوستان کے مشرقی اور مغربی کونے میں رہنے والے کس طرح سے اکٹھے ہو سکتے ہیں. آئیڈیالوجی کا رشتہ وہ ہوتا ہے کہ افریقہ کے صحراؤں میں ایک شخص رہنے والا اور دوسرا ہمالیہ کی چوٹی پہ رہنے والا، یہ دونوں ایک ملت کے افراد بن سکتے ہیں اگر آئیڈیالوجی کا اشتراک ہو. اور ایک گھر کے اندر رہنے والے دو شخص کہ جو آئیڈیالوجی کے اندر مشترک نہیں ہے وہ دو الگ الگ قوموں کے افراد ہوا کرتے ہیں. یہ چیز جناح کہہ رہا ہے اور اس کے بعد سنیے کہ آزاد کیا کہہ رہے ہیں. برادران عزیز، سینے پہ ہاتھ رکھ کر ضبط کر کے ان الفاظ کو سنیے. مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب میرے پاس، انڈیا ونز فریڈم. ان کی آخری کتاب زندگی کے آخری سانس میں جس کا امداد انہوں نے کرائی اور ان کی وفات کے بعد یہ چھایا تھا. اس کتاب کے آخر میں یہ 227 صفحہ ہے اس کتاب کا. سوال یہ تھا کہ اس ملک میں جو اس قدر بوجھ ہے دو حصوں کے اندر، ان کو کون سی چیز ایک وحدت بنائے گی؟ مسلمان جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے اس کو کون سی چیز ایک قوم اور ایک ملت میں منتقل کرے گی؟ جناح کا جواب آپ نے سن لیا کہ یہ اسلام وہ فرشتہ ہے، قرآن وہ لنگر ہے کہ جس سے ان افراد کے ایک ایک کے دل بندھے ہوئے ہیں اور دلوں کے یکجا ہو جانے سے ایک ملت متشکل ہو جاتی ہے. یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی بنا کے اوپر میں پوری قوم، اس پوری ملت کے افراد کو ایک قوم اور ان ٹکڑوں کو ایک مملکت بناؤں گا، اور یہی منتہا ہمارے سامنے ہے. اسلام نے یہی کیا تھا. مسٹر جناح یہ فرما رہے ہیں. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہ جن کے متعلق تصور یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے اپنے الفاظ سنیے برادران عزیز. کہتے ہیں، میں پہلے انگریزی میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں، ضبط کے ساتھ سنیے گا برادران عزیز. It is one of the greatest frauds on the people, one of the greatest frauds on the people to suggest that religious affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. Greatest fraud on the people. یہ بہت بڑا دھوکہ دینا ہے لوگوں کو یہ کہنا کہ دو خطہ زمین کہ جو جغرافی کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، یہ کہنا کہ وہ دین کی بنیادوں پر ایک ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے. جنہوں نے کہا یہ تھا کہ اسلام نے یہ کر کے دکھایا. اسلام یہ کر کے دکھا سکنے کی صلاحیت آج بھی اپنے اندر رکھتا ہے. یہ صاحب فرماتے ہیں اسلام کے سب سے بڑے مرد نمبردار
سن برادران، آنکھوں میں خون کے آنسو آ جاتے ہیں جب یہ الفاظ پڑے جاتے ہیں. It is true that Islam sought to establish a society which transcends the racial, linguistic, economic and political frontiers. یہ ٹھیک ہے، اسلام نے اس کی کوشش کی تھی کہ وہ ایک ایسی امت بنا دے، ایک ایسی قوم وجود میں لے آئے کہ جو زبان، نسل، سیاست، معیشت ان کے حدود سے بلند ہو کر محض آئیڈیالوجی کے اشتراک کے اوپر ایک ملت بن جائے. اسلام نے اس کی کوشش کی تھی. اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ History has however proved that after the first few decades, or at most after the first century, لیکن تاریخ اس دعوے کو جھٹلا رہی. تھوڑے سے عرصے کے بعد جو زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہو سکتا ہے، اسلام was not able to unite all the Muslim countries into one state on the basis of Islam alone. اسلام اپنے اس تجربے میں ناکام رہ گیا اور وہ مختلف مملکتوں کو محض آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر ایک قوم نہیں بنا سکا. اسلام اس تجربے میں ناکام رہا. اس تجربے کو دوہرانا جو ہے یہ ہلاکت ہے. غور فرما رہے ہیں کیا ہو رہا تھا ہندوستان میں اس وقت؟ جناح خدا کی اس کتاب کو یوں پیش کر رہا، سب سے بڑا عالم دین اس دور کا مایوس ہو چکا ہے اسلام کے مستقبل کی طرف سے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا جو اسلام نے کیا. اسلام نے چاہا تھا کہ ایسا ہو جائے، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا، اور آج اس ناکام تجربے کو دہرانا حماقت ہے، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ ایسا ہو جائے گا ان کو بہت بڑا دھوکہ دینا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے مستقبل کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے. یہ مایوس ہو چکے تھے، اور یہ شخص جس نے یہ بات پہلی دفعہ سنی تھی اسلام کے مستقبل کے متعلق، اس قدر پر امید تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس مقصد کے حضور کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. یہ تھی کشمکش برادران عزیز سب باطل کی اس زمانے میں. ادھر سے علماء دین کی طرف سے یہ کچھ ہو رہا، دوسری طرف ارباب سیاست کو آپ دیکھیں. اس زمانے میں ارباب سیاست میں ہمارے ہاں سرحد کے علاقے کے سرخ پوش بہت آگے آ گئے. سرخ پوشوں کے لیڈر آپ کو معلوم ہے، خان عبد الغفار خان صاحب. یہ سب سے بڑے نیشنلسٹ سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں. ملنگ بابا بھی مشہور تھے. وہ مہاتما تھے، یہ ملنگ بابا. بہت زوروں پہ تھی ان کی تاریخ کیا تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر یہاں ایک آزادی حاصل کی ہے. یعنی یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے کو سب سے بڑا مقدس جہاد سمجھتے ہیں. جناح اس نظریے کو لے کے اٹھا تھا کہ یہ سارا علاقہ جس کے اندر سرحد بھی شامل تھی، ایک ایسا خطہ زمین بنے کہ جس میں ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے. جنگ لڑی گئی. آخری نمبر انگریز کو بھی جناح کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، ہندو کو بھی شکست ماننی پڑی. وقت وہ آ گیا کہ کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس میں مہاتما گاندھی موجود ہیں، جواہر لال پٹیل، کانگریس کے تمام بڑے بڑے لیڈر. سوال یہ پیش ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا اب یہ مطالبہ مان لیا جائے. جناح کے سامنے ہم تنقید کر دیں کہ ہم تقسیم ہند کا راضی ہیں. یہ تمام ہندو لیڈر و یکسبان بولے کہ اس کے سوا اب چارہ نہیں ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے. اسی کمیٹی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود ہیں، عبد الغفار بھی موجود ہیں.
इसकी रुदात मौलाना आजाद ने अपनी किताब के अंदर पेश की कि उस वक्त क्या हुआ। इस किताब का 195 सफ़ा है, उसका तर्जुमा मैं सुनाता हूं आपको। मौलाना आजाद फरमाते हैं कि जब वर्किंग कमेटी के इजलास में गांधी जी ने भी मुतालबा पाकिस्तान की तायीद कर दी तो इससे मुझे तो चंदा हैरत न हुई, क्योंकि इसकी झिनक मेरे कानों में पहले से पड़ चुकी थी। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खां के रद्द अमल का तस्वुर किया जा सकता है, उन पर सत्ता का आलम तारी हो गया। चंद मिनटों तक उनकी कैफियत ये थी कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। उसके बाद उन्होंने मोहरे सकूत को तोड़ा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अपील की कि वो तक़सीम हिंद की तजवीज को तस्लीम न करें। हिंदू लीडर सब के सब मुत्तफिका तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने कहा, दलील सुनिए, मैंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, अगर कांग्रेस ने अब मेरा साथ छोड़ दिया तो सरहद के लोगों पर इसका असर बड़ा ही खतरनाक होगा। मेरे दुश्मन मुझ पर हंसेंगे और दोस्त तक कहेंगे कि जब तक कांग्रेस को सरहद की जरूरत रही उन्होंने खुदाई खिदमतगारों की हमायत की, लेकिन जब उसने मुस्लिम लीग से मुफाहमत का फैसला किया तो उसने तक़सीम हिंद के मुतालबे की तायीद कर दी और इस बात में सरहद और सरहद के लीडरों से मशवरा तक भी करना जरूरी न समझा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने बार बार कहा कि अगर कांग्रेस ने अब खुदाई खिदमतगारों का साथ छोड़कर, सुनिए बिरादरान अजीज, हो क्या रहा था, मुसलमानों की अलग ममलकत बन रही थी जिसमें ये पठान और उनका इलाका भी शामिल था। एक इस्लामी सल्तनत की बुनियाद यहां रखी जा रही थी। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने अब खुदाई खिदमतगारों का छोड़कर उन्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया तो सरहद के लोग उसे कांग्रेस की तरफ से गद्दारी करार देंगे, भेड़ियों के हवाले करेंगे। यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर ये पठान और पठानों का इलाका हिंदुओं के साथ रहे तो वो तो भेड़ियों के साथ नहीं, अगर मुसलमानों के साथ इस्लामी ममलकत के अंदर रहे तो कहते हैं कि हमें तुमने भेड़ियों के हवाले कर दिया। गौर करना। उसके बाद इन्होंने इकरार किया कि सरहद के जहां इतनी अक्सरियत मुसलमानों की है, कहा कि वहां रेफरेंडम किया जाए, इस्तिस्वाब किया जाए कि सरहद वाले भी इसे चाहते हैं या नहीं चाहते। गौर फरमाइए, अंग्रेज राजी, हिंदू राजी, मुसलमान उसके लिए तजवीज पेश कर रहा कि रेफरेंडम किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस चीज को मान लिया, रेफरेंडम किया। मजबूरन उधर से यह कहा गया कि अच्छी बात है, पूछ लिया जाए कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा कि नहीं साहब, रेफरेंडम में एक तीसरी टिक भी होनी चाहिए और वो ये कि पठान अपनी अलहदा आजाद ममलकत कायम करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इस आजाद ममलकत का नाम पख्तूनिस्तान होगा। ये तजवीज इन्होंने माउंटबेटन के सामने पेश कर दी। तो गनीमत जानी है कि उस दिनों का वो जो वक्त था उस जमाने में काम आया। ये उठ के खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि सवाल तो यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है, एक तीसरी आजाद ममलकत के तश्कील में लाने का सवाल ही नहीं है। ये चीज अगर इसके अंदर शामिल की जा रही है, मैं इस तकसीम के ऊपर राजी नहीं हो सकता, मैं मुसलमानों को टुकड़े होते नहीं दे सकता। अब्दुल गफ्फार खान साहब रूठ के उठे, माउंटबेटन की समझ में बात आ गई। सरहद में रेफरेंडम हुआ तो उन्हीं दो बातों के ऊपर हुआ, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो। और अल्लाह का शुक्र है
کہ وہاں کی اوورویلمنگ میجارٹی نے غالب اکثریت نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اگر ماؤنٹ بیٹن عبدالغفار خان کی بات مان لیتا تو سرحد کے مسلمان یقیناً ان کا ساتھ دے۔ اور سنیے کہ ان کے الفاظ میں یہ دو بھائی جو تھے ڈاکٹر خان اور عبدالغفار اس مطالبے کو کیوں پیش کر رہے تھے؟ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ سرحد میں ان کی لیڈرشپ اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے اگر وہ پختونستان کا مطالبہ کرے۔ فقط اپنی لیڈرشپ قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صاحب عبدالغفار خان آج بھی اسی پختونستان کا راز حالات ہے۔ پاکستان سے اس خطے کو الگ کر کے افغانستان کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ تمام پشتو بولنے والے ایک آزاد مملکت قائم کر لیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ میرے سامنے کل کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر خان عبدالغفار خان صاحب کا انٹرویو چھپا ہے جو انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے نمائندے میں لندن میں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پٹھان پاکستان کے مسلمانوں سے اپنی الگ جدا دورہ شخصیت رکھتے ہیں، ہم اب بھی الگ ہیں وہاں سے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہماری آزاد مملکت قائم ہوگی تو ہم پاکستانی بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، لیکن ہیں ہم الگ بالکل ان سے۔ کابل میں بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج کرانے کے لیے گئے لندن، مرض ایسا تھا کہ جس کا علاج لندن میں نہیں ہو سکتا تھا کابل میں آتا تھا۔ یہاں اگر کنکرائڈین کی ضرورت پڑے تو کراچی لکھا جاتا ہے۔ وہاں اس مرض کا علاج کرانے کے لیے مرض کوئی طبی فزیکل مرض ہو تو اس کا علاج تو لندن کے ہر اسپتال میں ہو جائے۔ اب یہ قلب اور دماغ کے مرض کا علاج وہاں کیا ہو؟ یہاں آ کے وہ استاد داؤد تھا اور نہیں تھا کہ ہسپتال کے اندر انڈور پیشنٹ ہیں، اور وہاں سے ان کے ہاں کا جو بلیٹن شائع ہو رہا ہے وہ یہ کہ اگر انہیں الگ پختونستان مل جائے تو پھر خان صاحب کے دل کے دورے اچھے ہو سکتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ تھے وہ پاکستان کے دشمن جن کے ساتھ سینہ کو واسطہ پڑا، پورے علماء کا جتھا ایک طرف جن کے سرخیل ابوالکلام آزاد جو اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہوئے، سوال کی طرف سے یہ پورے علاقے کے جو دیگر عبدالغفار خان صاحب جو آج بھی کابل میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو نے یہ ہمارے ساتھ غداری کی جو پاکستان نے تجویز کو منظور کر دیا، ہم اب بھی نہیں اس کو ماننے کے لیے تیار۔ وہ کابل میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے سارے خود کوشوں کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی کے اندر اس وقت شامل ہے، جو اس وقت حزبی اختلاف کی طرف اختیار کیے ہوئے پاکستان میں موجود۔ بہت فرمایا برادرانی ہے، اتنا سخت مرضا تھا اس مرد درویش کے سامنے تنہا اکیلا۔ ساز و جراب کون سا ہے؟ اینگلو میرٹس کالج ہم موجود تھے، ان سے پوچھا گیا آج کی مسلم لیگ یہ جنگ آزادی اس کا ساز و جراب کیا ہے، اس کا ساز و سامان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی مسلم لیگ اور یہ جنگ آزادی کیا ہے؟ آپ کا یہ پریزیڈنٹ اس کا ہی ایسا ہے، مومن ہو تو بیٹے اور بھی لڑتا ہے سپاہی، اور مقابلہ ان سے پڑا ہوا، ان سے بھی زیادہ برادران عزیز ایک اور سخت مقابلہ پڑا ہوا۔ ہندوستان میں جماعت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس مسلمان قوم کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ لیکن جو ہے
یہ بڑی اہم لیکن وہاں ہو گئی، اور وہ لیکن یہ تھی کہ یہ جو تم نے قائد اعظم انہیں بنا لیا ہے، یہ بڑی غلطی تم نے کر دی۔ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ ہماری آزادی اور پابندی کے حدود قرآن مقرر کرتا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر عقائد نہ کسی بادشاہ کی، نہ پارلیمان کی، نہ جمہوریت کی، نہ اکثریت کی، اسے تم نے جو قائد مقرر کر لیا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی کی۔ اس سے بھی بڑی ایک چیز کی برادران عزیز، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم نے یہ غلطی کی، اور وہ کیا چیز تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مذہب پرست طبقے کے نزدیک اسلامی مملکت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلامی مملکت سے مقصد ہوتا ہے ان کا ایک ایسی مملکت جس میں اقتدار اور اختیار مولوی صاحبان کے ہاتھ میں، اسے کہتے ہیں تھیوکریسی۔ جس چیز کو وہ جائز کہہ دیں وہ جائز، جسے وہ ناجائز کہہ دیں وہ ناجائز، اور جسے پھر وہ ناجائز کہہ دیں، جو شخص اس کا مرتکب ہو وہ خدا اور رسول کے خلاف باغی ہو جائے گا، جو اس کو کہے کہ تم غلط کہتے ہو وہ مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا ختم ہو جائے گی۔ اس انداز حکومت کو تھیوکریسی کہتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جنہوں سے پوچھا گیا کہ یہاں کا انداز کیا ہو، اس نے کہا کہ انداز حکومت، اور یہ کس سے کہا انہوں نے؟ سنیے برادران عزیز، یہ فروری سنہ 48 میں امریکہ والوں کے نام انہوں نے ایک پیغام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس پیغام میں یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں نظام تو جمہوری ہوگا، لیکن وہ جمہوریت جو اسلامی اصولوں کے تابع چلے گی وہ نظام جمہوریت ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بغیر ایک خدائی مشن کو پورا کرے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کی حکومت تھیوکریسی کے انداز کی نہیں جی سکتی کہ جس میں مذہبی پیشوا اپنے اقتدار کی حیثیت کی تسکین کرے اور وہ کہیں گے کہ ہم خدائی مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف برادران عزیز انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ دوسری طاقت جو یہاں تھی وہ سرمایہ دار طبقے کی طاقت، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار، اور آج یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے تو ساری جنگ بھی ان زمینداروں، جاگیرداروں، برفنداروں، سرمایہ داروں کے بل بوتے پہ لڑی تھی، ان کا تو ساتھ ہی یہی دیتے تھے۔ سنیے کہ یہ جنا کیا کہہ رہا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد نہیں کہ جب مملکت حاصل ہو گئی تو پھر ان کو اس نے قطع کا جواب دے دیا۔ پاکستان کی جنگ جب عین زوروں پہ تھی، 1945 کی بات ہے، اس نے آل انڈیا مسلم لیگ دلی کے سیشن میں برملا کہا، سنیے کیا کہا، اس مقام پر میں زمینداروں اور سرمایہ داروں کو بھی متوجہ کر دینا چاہتا ہوں، وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سراغ کر چکا ہے۔ میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی روٹی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ کیا اسی کا نام تعلیم ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آؤں۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں سوچ کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہیں برادران، 12 میں کیا عزائم لے کر یہ شخص وہاں اٹھا تھا،
یہ تھا آپ کی اس جنگ آزادی میں اس تحریک کا فائد۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جہاں مخالفتوں کے ہجوم میں ایک اور جماعت بھی آگے بڑھی تھی، اس جماعت نے یہ کہا کہ یہ مطالبہ تو درست، لیکن یہ قیادت بہت بڑی غلط ہے۔ یہ تھی وہ اختلاف کی وجہ، اور اس قیادت کے اختلاف کی بنا پر اس مطالبے کی مخالفت، اس تحریک کی مخالفت، اور مخالفت اس حد تک کی، سنیے کہ کیا الفاظ وہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ مخالفت کرنے والی جماعت اسلامی تھی، ان کے امیر سید ابو العلا مودودی صاحب، انہوں نے اس زمانے میں پیہم اور متراتر اس کے خلاف ایک جہاد جاری کر رکھا تھا براہ راست۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نئی تاریخ کے دور میں آمد المسلمین کی قیادت اور رہنمائی ایک ایسے گروہ کے ہاتھ میں چلی گئی جو دین کے علم سے بے بہرا ہے۔ آپ نے ابھی ابھی الفاظ سن لیے قائد اعظم، اور میں نے تو ان کی 2-4 تقریروں کے اقتباسات دیے ہیں برادران حدیث۔ اس دور میں جتنی تقریریں اور اسٹیٹمنٹس انہوں نے جاری کی، اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسلام کی اس اصول کو وہ اجاگر کر کے سامنے لاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن الفاظ میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسلامی مملکت کیا ہوگی، ایسے نکھرے اجلے سلجھے واضح بین الفاظ میں آپ کو کہیں اور سے یہ بات ملے بھی نہیں اس دور میں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ سے چلی گئی جو دین کے علم سے بیگانہ ہے اور محض قوم پرستانہ جذبے کے تحت اپنی قوم کے دنیاوی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، جن لوگوں کے خیالات، نظریات اور طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھیٹ نہیں دیکھی جا سکتی، خوردبین لگا کر بھی کوئی اس میں اسلام کی چھیٹ نظر نہیں ان کو آ رہی، ان کا یہ حال ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک کسی معاملے میں بھی انہیں قرآن کا نقطۂ نظر نہ تو معلوم ہی ہے اور نہ اسے تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ یہ سارے بیانات سامنے سے برادران ہیں اور یہ کسی کمرے میں چھپ کر نہیں بیان کیے گئے، اعلانیہ ممبروں سے، اسٹیج سے، اخبارات میں بیانات یہ شائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں قرآن کا نقطۂ نظر نہ تو معلوم ہے، نہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ ضرورت سمجھی جا رہی ہے۔ انہیں نور ہدایت صرف مغربی قوانین و دساتیر ہی سے مل سکتا ہے۔ مخالفت کا ایک یہ محاذ ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کے لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پرکھتا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ علاقہ جو ہے، اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت بستی ہے، اس علاقے میں اگر ان کی اپنی حکومت قائم ہو جائے گی تو اس سے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ سنیے، دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ کیا کہا جائے؟ کہا گیا کہ صاحب ذرا ایک بات سن لیجیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک خطہ زمین کی تو ضرورت پڑے گی نا۔ اس وقت یہ جنگ یوں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک خطہ زمین ہندوستان سے الگ کر لیا جائے، آپ اس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ جب وہ خطہ زمین حاصل ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر اسلامی مملکت قائم کر لی جائے گی۔
اگر آج یہ خطہ زمین ہی حاصل نہ ہوا اور یہ ہندوستانی کا ایک حصہ بنا تو پھر تو اسلامی مملکت کے قیام کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا حصہ تو یقیناً معقول ہے نا کہ ایک خطہ زمین مل جائے، مل جانے کے بعد یہ کر لیجیے گا۔ کہا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ترجیح کا صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ تو قائم ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر سنیے، میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن العمل سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ کہوں۔ اس حصے پر اپنے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کہ خطہ زمین مل جائے تو اسے اسلامی بنائیے، کہتے ہیں ناممکن ہے، یہ بن ہی نہیں سکتا۔ دیکھا ہے ہم لوگ کہاں سے مخالفت ہو رہی شروع کے دور میں نہیں، 1947 کا دورہ، چند دنوں کے اندر ہندو سارے اور انگریز کے سارے اس چیز کے اوپر متفق ہو رہے ہیں کہ ہاں ان کو الگ خطہ زمین دے دیا جائے۔ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی طرف سے بڑے بڑے رائٹس ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کو دن دہاڑے قتل و غارت گاری کے اندر وہ مصروف ہیں، ان کی کوئی چیز وہاں محفوظ نہیں ہے۔ مودودی صاحب سے ٹاؤن کے مقام پر ایک جلسے میں ایک صاحب نے یہ استفسار کر دیا کہ صاحب جو کچھ بھی اس وقت یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے، ہندوؤں کے درندوں کے ہاتھوں سے ان کو چھڑانے کے لیے ان کی حفاظت کا تو سامان کر لیا جائے۔ اس حد تک تو آپ اس تاریخ کا ساتھ دیجیے۔ سنیے اس کا کیا جواب دیتے۔ یہ ان کے ہاں اپنے پرچوں اور کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیز موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ ان سوالوں کا واضح مطلب یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی اس قومی تاریخ کا ساتھ دیا جائے، اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسے تو صاحب خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تاریخ غیر اسلامی ہے۔ مگر میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس قسم کے حالات دیکھ کر وہ ہم سے اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ایسے حالات کبھی ختم نہ ہوں گے، مسائل پر مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، اور ہر مسئلہ پہلے مسئلے سے شدید تر ہوگا، اور آپ کہیں بھی لکیر نہیں کھینچ سکیں گے کہ فلاں حد تک تو ہم ان قومی تاریخوں کا ساتھ دیں گے اور وہاں پہنچ کر ان کا ساتھ چھوڑ۔ یہ تو رہا سوال کا ایک رخ۔ اب دوسرا رخ جو اس سے کہیں زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک تاریخ کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیتا جائے؟ جن مسائل اور مصائب کا اس قدر رونا رویا جا رہا ہے، یہ مسائل اور مصائب سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے اگر مسلمان اسلام کے فی الواقع سچے نمائندے ہوتے، اور اگر مسلمان اب بھی سچے مسلمان بن جائیں تو آج ہی یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے، اور اس میں ایک لادینی جمہوری یا عوامی پارلیمنٹری حکومت کی نہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ آگے چل کر اس کی اہمیت آتی ہے۔ پارلیمنٹری نظام حکومت کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بلکہ خالق خدا کی حکومت کتاب و سنت کے اصول پر قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں تو اس تحریک کا ساتھ دوں گا، اس تحریک کی آخر تک مخالفت کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ اپریل 1947 تک کی بات ہے۔ ہندو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر رہا تھا کہ اس تاریخ کے مخالفین کہاں کہاں۔ انگریز بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے مخالفت کرنے والے نکل جائے تو میں اس بہانے سے یہ چیز کہہ دوں کہ نہ کہ تمہارے ساتھ تو تمہارے اپنی قوم کے لوگ بھی نہیں۔ ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی
اتنی سی بات تو خوشی کا موجب ہونی چاہیے۔ چلیے ایک خطہ زمین کے اندر جیسے بھی یہ گناہگار قاضی کو فاجر بیچارے مسلمان ہیں، یہ تو تھوڑی سی سرخروئی اور سرفرازی کی زندگی بسر کر سکیں گے، اتنی بات ہی صحیح کہتے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان کی حیثیت سے جب میں دنیا پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے اس سمجھ پر اظہار مسرت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ترکی پر ترک، ایران پر ایرانی، افغانستان پر افغانی حکمران ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہے وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ مسلمان کی حیثیت سے میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرا دیا جائے اور مسلمانوں کی الگ حکومت قائم کر دی جائے۔ دیکھ رہے ہیں اس بیچارے تنہا قائد کو کس قسم کی مخالفتوں سے پالا پڑا ہوا ہے، کس محاذ سے کیا کیا چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ یہ ایک طرف انگریز سے نپٹ رہا ہے، دوسری طرف ہندو کے ہر حربے کا جواب دے رہا ہے، تیسری طرف یہ خود اپنی قوم کے اندر یہ عناصر موجود تھے کہ جن کے ساتھ اس شخص کو نپٹنا پڑ رہا تھا۔ ہر لہذا یہ کامتا اور لرزتا تھا کہ انگریز اور ہندو ان چیزوں کو بہانہ بنا کے میرے مقابل میں کھڑا کر دیں گے، چنانچہ انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ ریفرینڈم کیا تھے، یہ استصواب کیا ہو رہے تھے، یہ شرائط جو اس کے بعد جو شرائط پیش کی جا رہی تھی، یہ جو جنہیں یہ خود کہتے ہیں کہ دولہا اور لنگڑا پاکستان بنا، یہ کن کی مہربانیوں سے ایسا ہوا تھا؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے اس آخری وقت تک اس تحریک کی اتنی مخالفت کی۔ یہ چوبو کی لڑائی لڑنے والا تنہا مرد دانا اور مرد جری تھا، ہر محاذ پر ان تمام مخالفتوں کا جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ اس کوشش کے بعد، اتنی بڑی ہمت کے بعد اس شخص نے یہ خطہ زمین حاصل کر کے اس قوم کو دے دیا۔ خطہ زمین حاصل ہونے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہاں ایک مسلمانوں کی کافرانہ حکومت قائم ہوگی، اس کا امکان ہی نہیں کہ یہاں پھر اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ اس زمین کے ملنے کے بعد سب سے پہلے سے پاکستان کے اندر موجود تھے۔ یہاں آنے کے بعد بھی برادران عزیز اتنا بھی یہ احسان نہیں مانا تو کہا جائے کہ ہندوستان میں تو ہماری جانیں، مال، عزت، آبرو، عصمت کچھ بھی محفوظ نہیں تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ ایک اتنا سا آشیانہ اور گھونسلہ تم نے دے دیا ہے کہ جہاں ان چیزوں اور جدوں کے اس گھٹے سے وہ کم از کم محفوظ ہو کے آ گئے ہیں۔ اتنا تو احسان ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہنچ کر کیا کہا گیا؟ 1948 میں ان کا پہلا خرچہ یہاں آ کے شائع ہوا اور اس میں لکھا یہ ساری چیزیں کے واقعات گرانے کے بعد یہ کہا کہ یہ بہت زبان زیر نہیں جیسی برادران عزیز الفاظ کو دوہراؤں، ملت کا اتنا بڑا محسن اعظم کہ جس نے کچھ نہیں تو یہ ایک خط ہم کو دے دیا کہ جس کے اندر ہم سر چبا کے بیٹھ گئے ہیں۔ کہا یہ کہ یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلی ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی تھی۔ اللہ، ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی، مسلمانوں کی ایک اکثریت، ایک جمع وسیع، پورے کا پورا مسلمان سوائے ان چند لوگوں کے یہ تو اس تحریک کا ساتھ دے رہا ہے، ذرا اسی کا احساس آپ کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ لیے پھرتے ہیں مسلمان، یہ مسلمان ساتھ دے رہے ہیں، ان کی اکثریت ساتھ دے رہی ہے۔ کہا کہ اس ایک قوم کے تمام افراد کو میں اس وجہ سے کہ وہ نسل مسلمان ہیں، حقیقی مسلمانوں میں مسلمان فرض کر دینا اور امید رکھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصولوں پر ہوگا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ یہ امروہ عظیم سنیے برادران عزیز، ہمارے اور آپ کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے۔ میں عرض کر دوں کہ یہ وہی ہے کہ جو آج اس ملک میں
امبوہ عظیم کی اکثریت کی بنا پر جمہوری انداز کی حکومت قائم کرنے کو اسلام کا جہاد قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ انہی مسلمانوں کی اکثریت تو اس تاریخ کے ساتھ ہے، اس بنا پر ہی اس کا ساتھ دیجیے۔ آج جمہوریت کی خاطر تن من دھن لٹانے والے جو ہیں اس وقت اس جمہوریت کے متعلق یہ کہتے تھے کہ یہ امبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999,000 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہے، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہے۔ نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا، نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا۔ ان کی کثرت رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی تو اس کی خوش فہمی قابل داد ہے۔ اب اسی اکثریت کے ہاتھ میں اختیار کی باغیں دینے کے لیے آپ دیکھیے کہ دن بھر رات شام صبح سویر کتنی کوششیں کی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بات اس وقت سے ہی جا رہی تھی تو یہ جواب مل رہا تھا ہم لوگوں کو۔ وہ ہم مسلمانوں کو نامسلم ہی نہیں کہتے، ہمیں وہ انسانیت کی سب سے بھی باہر نکالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ غرض آپ اس نام نہاد مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا۔ مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے۔ یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھ، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے کیونکہ چڑیا گھر میں داخل ہے۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے چڑیا گھر، اس میں انسان نہیں بچتے، اس میں حیوان بچتے، اس میں چیل، گدھ، تیتر، بٹیر، الو بچتے۔ اور فرمایا برادران نے ابھی الو کا نام خاص طور سے انہوں نے نہیں لیا برادران نے، یہ کہا جا رہا تھا وہی امبوہ عظیم، وہی چڑیا گھر اب وہ قادر ہے کہ اس کی اکثریت کے مطابق پارلیمنٹری نظام جمہوریت عین اسلام کا جہاد قرار دیا جا رہا ہے۔ سوچیے برادران عزیز، مخالفت ہو رہی تھی اور مخالفت بھی کس انداز کی ہوتی۔ یہاں آنے کے بعد انتخابات کی مہم آئی۔ انتخابات کے معنی یہ تھے کہ قوم کی اکثریت جس کو اپنا نمائندہ چن لے اس کو قوم کا نمائندہ چن لیا جائے۔ ان نمائندوں کے ہاتھوں سے ایک جمہوری انداز کی حکومت قائم کی جائے مسلمانوں کے نمائندوں۔ انہوں نے یہاں آ کے یہ فتویٰ دیا کہ جہاں ایسے لوگوں کی اکثریت ہو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہاں کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ عام انتخاب میں ان کے ووٹوں سے وہ صالحین منتخب ہوں گے جو منہاج نبوت پر حکومت کرنے والے۔ جمہوری انتخاب کی مثال آج آپ سن رہے ہیں نا، جمہوریت اور عین اسلام بنتی گئی ہوئی ہے، اس قدر چرچا ہو رہا ہے، یہ کل کی بات ہے۔ جمہوری انتخاب کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے دودھ کو بھگو کر مکھن نکالا جاتا ہے۔ اگر دودھ زہریلا ہے تو اس سے جو مکھن نکلے گا قدرتی بات ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ زہریلا ہو۔ اسی طرح اگر سوسائٹی بگڑی ہوئی ہو تو اس کے ووٹوں سے وہی لوگ منتخب ہو کر برسر اقتدار آئیں گے جو اس سوسائٹی کی خواہشات نفس سے سند قبولیت حاصل کریں گے۔ پس جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہوگی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، اور آگے انہوں نے لکھا ہے بلکہ ہندوؤں سے بھی بدتر کافرانہ حکومت۔
اسی انداز کی حکومت کام کرنے کے لیے اب سارے ملک کے دورے ہو رہے ہیں اور اس کو عین اسلام بتایا جا رہا ہے. برادران عزیز غور فرما رہے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ پارٹی ہونی چاہیے، پارٹیاں جمع ہو جائیں، ان کے ٹکٹ کے اوپر دوسروں سے اللہ کے انتخابات کرائے جائیں. کہا کہ اب ہم کو اس امر میں کوئی شک نہیں رہا ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑا گندا کیا ہے ان میں سے ایک امیدواری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ. کسی بنا پر جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناپاک تاریخ انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے. جماعت اسلامی نہ اپنے پارٹی کا اپنے ٹکٹ کا آدمی کھڑے کرے گی، نہ اپنے ارکان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی اجازت دے گی، نہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو خود امیدوار ہو اور اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ 1956 میں یہ انہوں نے 1951 کے انتخابات کے زمانے میں یہ کہا کہ نہ اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، نہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو کے لوگوں سے اپنے ووٹ مانگے. اس لیے کہ یہ طریقہ کار غیر اسلامی ہے اور جس چیز نے سب سے زیادہ ہم کو گندا کیا ہے وہ یہ طریقہ اسلام. جماعت اپنی انتخابی جدوجہد میں خاص طور پر یہ بات عوام الناس کے ذہن نشین کرے گی. سنیے کیا بات کہ امیدوار بن کر اٹھنا اور اپنے حق میں ووٹ مانگنا آدمی کے غیر خوانے اور نااہل ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ہے. ایسا آدمی جب کبھی اور جہاں کہیں سامنے آئے لوگوں کو فوراً ہونے لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے، اس کو ووٹ دینا اپنے حق میں کاٹے دینا ہے. جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد ان کا پیمفلیٹ موجود ہے. یہ ان کے اندر انہوں نے خود یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص خود امیدوار کی حیثیت سے کھڑا اس امیدوار کی تائید کرنا، جو ووٹ مانگتا ہو اس کی خود ووٹ دینا تو ایک طرف رہا، لوگوں سے یہ کہنا کہ ایسے شخص کو ووٹ دو، یہ اسلام کے خلاف ہے. ایسے شخص کے متعلق پہلے ہی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قوم کے حق میں بڑا خطرناک ہے اور کافرانہ حکومت جاری کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سوچ رہے یہ تھے اسلام کے وہ علمبردار جو جنہوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ خیر تائید تو کی جائے گی لیکن ان کی جن کا کردار اور چلن ماضی میں بے داغ رہا ہو اور جو اسلامی نظریے کے لیے کام کر رہے ہوں ان کو ہم تائید کریں گے. پھر اور آگے بڑھو. اس کے بعد انہوں نے 2 ہی سال ہوا یہ فرمایا، بلکہ پچھلے ہی سال 63 میں کہ نہیں بھائی ہم نے پھر غور کر لیا اسلام کے اوپر. ایک نیا ایڈیشن اس کا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. اس نئے ایڈیشن میں ہم کو یہ خدا و رسول کا حکم ملا ہے. سنیے برادران عزیز کیا حکم ملا تھا. اگر ایک ہندو جمہوری نظام کی حمایت کرتا ہے تو اسے میری تائید حاصل ہوگی، اس لیے کہ اس نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کہ ملک کا نظام اکثریت کے نظریے کے مطابق ہونا چاہیے. وہ اکثریت کا نظریہ جسے تاریخ پاکستان کے دوران میں یہ کافرانہ انداز کہتے ہیں. یہ جو کہتے تھے کہ اکثریت کی بنا پر جو حکومت قائم ہوگی وہ کبھی اسلامی ہو نہیں سکتی. اس اکثریت کے نظریے کی تائید ہندو کر رہا ہے، کہتے ہیں ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. اور اگر کنونشن مسلم لیگ کسی فرشتے کو بھی امیدوار کھڑا کرے گی تو جماعت اس کی حمایت نہیں کرے گی، فرشتے کی حمایت نہیں کرے گی، اس ہندو کی حمایت کرے گی کہ جو یہاں اکثریت کی حکومت قائم کرنے کے اصول کو لے کر کھڑا ہوا. عزیزان من، یہ تھا وہ ماحول جس کے اندر یہ قائد اعظم تھے. یہ تھا وہ اسلام جو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. یہ تھے وہ اسلام کے علم بردار جو ان کے مد مقابل آئے ہوئے.
یہ تھے وہ لوگ جن کی مخالفت سے ہندو اور انگریز برادر کا فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ برادران عزیز جو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے یہاں اس کے مدعی ہو کر آ گئے۔ خان عبدالغفار خان، نیشنلسٹ مسلمان سارے کے سارے، جماعت اسلامی پوری کی پوری، خان عبدالغفار خان نے تو وہاں برملا کر دی۔ لیکن یقین مانیے کہ جو لوگ اس زمانے میں پاکستان کی تشکیل کے دل سے قائل نہیں تھے بلکہ اس کی سخت مخالفت کرتے تھے، وہ آج بھی پاکستان کی تشکیل کے دل سے قائل نہیں ہوئے اور وہ پاکستان کو اپنا نہیں سکے۔ پاکستان کو معاذ اللہ انڈو کرنے کے لیے ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جو عبدالغفار خان صاحب نے اختیار کیا ہے کہ وہ کابل میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے پختونستان کا جو ان کا ایک سن تھا اس کو پھر ہوا دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی کے پیندے کے اندر ایسا خوراک کیجیے کہ یہ اپنے پانی سے خود ہی ڈوب جائے۔ یہ تھے وہ مخالفین جو جنہ کے سامنے برادران عزیز آئے تھے، یہ تھا وہ محاذ، یہ تھے وہ محاذ کے جن کے اوپر اس کو تنہا لڑنا پڑ رہا۔ لیکن حق و صداقت کی آواز اپنے اندر کے خود قوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور زمیندار اور کرمدار تھے، نہ اس کے پاس کوئی سرمایہ اور فن تھا، تنہا وہ شخص اٹھا تھا۔ یہ ساری مخالفتوں کے ہجوم اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دین کے نام کے اوپر مخالفتیں کرنے والے، یہ عقبیت نسلی کی بنا کے اوپر مخالفتیں کرنے والے، یہ متحدہ قومیت کا ڈھونگ رچانے والے، یہ خدا و رسول کا نقاب پہن کر سامنے آنے والے، یہ تمام کا تمام محاذ ایک طرف تھا اور اس کے پاس کیا تھا؟ حق کی ایک آواز کہ اسلام زندہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک آزاد خطہ زمین ہو اور اس میں قرآن کی حکومت قائم ہو جائے۔ ایک آواز میں کیا برادران عزیز کہ آنے والا مورخ آپ کو بتائے گا کہ اس مرد حق آدمی نے کس طرح سے اس پوری فضا کا رخ بدل کے آپ کو دنیا میں ساتھ اونچا کھڑا کر کے چلنے کے قابل بنا دیا، ایک عظیم خطہ زمین دے دیا جس میں آپ کو اس کا امکان حاصل ہے کہ جس انداز کی جی چاہے آپ اپنی حکومت قائم کریں۔ یہ ہے ملت اسلامیہ کا وہ محسن اعظم۔ کہاں سے نکلا جاتا نہ لیا؟ ابھی عرض کیا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، ان کے الفاظ میں خارج فرنگی بہار، ٹوٹڈ بوٹڈ ہے تیرنے والا جس کو کہا کرتے تھے۔ ملکی سیاست کے اعتبار سے جس کی پوری عمر پہلی نیشنلزم کے اندر گزری ہوئی تھی، اس کی یہ کیفیت کہ وہ اس انداز سے اسلام اور اس کی روح کو سمجھا کہ وہ ابوالکلام جو اسلام سے مایوس ہو گیا ہوا تھا، وہ لوگ جو اس طرح سے اسلام کے خلاف یہ کچھ وہاں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، واقعی آنے والا مورخ جب اس تقابل کو دیکھے گا تو اس کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اسلام نہ تو کسی وضع قطع کا پابند ہے، نہ کسی نسل اور عصبیت کے اندر گھرا ہوا ہے۔ یہ تو جو شخص بھی خالی ذہن ہو کر قرآن کریم کے حقائق کا مطالعہ کرے گا یہ اس کو روشنی دے گا، اور ان مطالعہ کرنے والوں میں یہ ملت کا محسن اعظم تھا جس کی پیدائش کی یاد منانے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے۔ میرے عزیزوں، آپ نے غور فرمایا کہ یہ شخص ہمارے لیے کیا کر گیا۔ اس نے جب آنکھ کھولی ہے تو ہندوستان کے فضا کو کیسا پایا، اور جب اس نے آنکھ بند کی ہے تو جہاں میرا جگر دوں درد جس مرد خدا حاصل، ایک کتنا عظیم انقلاب لے آیا جس کی مثال تاریخ کے اور آج سے ہی پیش کر سکتے۔ ہماری آنے والی نسل و صدقہ خان اس کا صدقہ جاریہ کی طرح جاری رہے گا۔ وہ ایک شمع جو سر سید کے ہاتھوں سے جلی، جس میں اقبال نے اپنی بصیرت سے اور روشنی پیدا کی، اس کو ہاتھ میں لے کے یہ مرد مجاہد آگے بڑھا، ان تصورات کو ایک زندہ حقیقت بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کتنا عظیم خطہ زمین، اور ان مخالفتوں کے باوجود دے کے چلا گیا۔ میں پوچھتا یہ ہوں
کہ کیا یہ چیزیں اس مرد جلیل کی عظمت اور رفت کی صحیح شہادتیں نہیں ہیں؟ اور اگر یہ شہادتیں نہیں ہو سکتی تو دنیا میں اور کون سی بڑی شہادت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، جب تک پاکستان قائم ہے اور خدا کے فضل و کرم سے یہ قائم و قائم رہے گا، اس لیے کہ یہ ایک مرد حق دین کی حق پرور آواز کا برسنے ہوا پاکستان ہے۔ جب تک یہ قائم ہے، آسمان پر سورج کی کرنوں سے یہ چیز لکھی جائے گی کہ قوم کا یہ محسن اعظم ہے جس کا نام زندہ قائم ہے۔ حیات جاوید انہی کے حق میں ملا کرتی ہے، انہی کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ عزیزان خان، اس کی یاد منانے کے لیے آج آپ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا آج کی اس میں نے عرض کر دیا۔ اب آپ کا جو فریضہ ہے کہ اس کے بعد یہ سوچیے کہ یہ پاکستان کی سرزمین کس طرح سے مستحکم رہ سکتی ہے۔ اولی فریضہ ہمارا یہ ہے کہ اس خطہ زمین پر کسی قسم کا ذوق نہ آنے دیں، اس کو مضبوط سے مضبوط کر کرے، اس نے حاصل کر کے دیا تھا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو ہم محفوظ رکھیں۔ یہ محفوظ رہے گی تو اس میں آپ کو اپنے تصورات کے مطابق مملکت اور حکومت قائم کرنے کا امکان بھی رہے گا۔ خدا نہ کردہ اگر یہ ان لوگوں کی ان مضمون کوششوں کے بہانے سے اگر یہ خطہ زمین ہی کمزور ہو گیا اور یہ باقی نہ رہا تو آپ سوچیے کہ اس کے بعد ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا۔ خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، افق کے سامنے چلتا تھا آشیاں اپنا۔ عزیزان من، غلط قسم کی حکومت کا ایک ریگولیشن اس آئینی اور کانسٹیٹیوشنل دور کے اندر ملک کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے اس اختلاف کے لیڈروں کی طرف سے کہ ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ پاکستان کے فوج کو، یہاں کی مدافعت ڈیفینس کے بجٹ کو کم از کم کریں گے تاکہ ہم ہندوستان کے ساتھ ایک کمپرومائز کر سکیں۔ سوچ، اگر آئینی طور پر اقتدار ان کو حاصل ہو جائے، ایک ریگولیشن پاس کیا ہوا کہ ہندوستان کے اور یہاں کے درمیان اس قسم کی کنفیڈریسی قائم ہو جائے گی، آپ کے پاکستان کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہو گیا۔ جنا کا تو کچھ نہیں دے گا، اس کی عظمت کو تو کوئی شخص بھی آپ جہلا نہیں سکتا، وہ ان چیزوں سے بلند ہو گیا۔ لیکن ہمارا اور ہمارے آنے والی نسلوں کا جو حشر ہوگا اس کو سامنے رکھیے۔ اس محسن اعظم کی یاد منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے حضرات گرامی عزیز، یہ اتنا بڑا تحفہ جو ہم کو دے دیا